رمضان المبارک کے جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان بندوں پر ریلیف کتنا دیتا ہے، کرم کتنا فرماتا ہے، فضل کتنا فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان مبارک داخل ہوتا ہے، یعنی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ رب العزت آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اللہ رب العزت سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ میرے بندے اب آسمان رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے، یعنی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میرے رحمت کے ذریعے سے اسے عطا ہو جائے، میرا بندہ گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، میری رحمت کے ذریعے سے اس کی بخشش ہو جائے، میرا بندہ اور کسی چیز کا مجھ سے متلاشی ہو تو میرے کرم سے اسے وہ بھی مل جائے، اور جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتا ہے تاکہ رمضان المبارک میرا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ یعنی اللہ رب العزت ایک تو واقعتاً جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ اس سے اہل ایمان کے لیے یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنوں اب جہنم کے دروازے بند ہیں اس ماہ مبارک میں، آپ کے یہ دروازے کھلے ہیں تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، لہذا وہ کام کرو جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے ایسے نیک اعمال کرو، عبادات کرو، صدقہ و خیرات کرو، ریاضت کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں جھکائے رکھو۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند فرمایا ہے، دروازہ آپ کے سامنے ایک ہی ہے، وہ جنت کا، تاکہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے یہ جنت کو آسان کرے۔ اب دیکھیں وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے، انہیں قید کر دیتا ہے، تاکہ میرا بندہ میرے بارگاہ میں آنے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، جنت کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، اس کے سامنے جو رکاوٹ ہے، جو اس کے سامنے بند تھا، وہ بھی ختم کر دیا جائے، تاکہ بندہ جب بھی نکلے اس کا ہر عمل میرے لیے نیک عمل ہو۔ تو یہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو کتنا ریلیف عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت جسے امام ترمذی نے، نسائی نے اور ابن حبان نے نقل فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے، یعنی پہلی رات آتی ہے، چونکہ رمضان کا آغاز رات سے ہی شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں ڈال دیتا ہے، شیاطین کو بھی اور سرکش جنوں کو بھی جہنم کے دروازے بند کر دیتا۔ فلم یفتح منہا بابن، ایک دروازہ بھی پورا ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نہیں کھول، مالک کریم جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور کوئی ایک دروازہ بھی اللہ رب العزت ایک ساتھ کے لیے، گھڑی کے لیے ماہ رمضان مبارک میں بند نہیں فرماتا ہے۔ پھر دیکھیں میرے آقا نے فرمایا وَيُنَادِ مُنَادٍ، یہ رمضان مبارک کی پہلی رات کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، جو ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے، ایک ندا کرنے والا، ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر چاہنے والوں آگے آ جاؤ، جلدی کرو، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنی خطائیں معاف کروانی ہے، یہ وہ مہینہ آ چکا ہے، تم آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وہ منادی یہ بھی اعلان کرتا ہے جو لوگ گناہگار ہیں، جن کی زندگیاں گناہوں کے اندر گزرتی ہیں، جن کے اکثر اوقات گناہوں میں، لہو و لعب میں، گالم گلوچ میں، حرام کاموں میں گزرتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ منادی اعلان کر کے کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے شر کے متلاشیو، اے شر چاہنے والو،
رک جاؤ، یعنی اپنے آپ کو روک لو، گناہ نہ کرو، خیر کی طرف آ جاؤ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء مِنَ النَّارِ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے یہ ہر رات رمضان میں جاری رہتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا ریلیف اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک ریلیف تو یہ بھی ہے، نفل کرو گے فرض جتنا ثواب، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرض جتنا ثواب، پھر جہنم کو بھی بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان کے پہلے دن اور ہر رات یہ منادی کرا کر اپنے بندوں کو خبردار کرواتا ہے، وہ بھولے پٹکا ہوا کوئی جسے میری رحمت کی وسعت کا علم نہیں ہے، جو شیطان کے اتکنڈو میں اس کے شکنجو میں جکڑا ہوا ہے، تاکہ اسے کسی طریقے سے یہ خبر ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور رحمت کے دروازوں کو کھولا ہو، آ جائے میری بارگاہ میں۔ مصنف ابن شیبہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل ایمان کو ماہ رمضان مبارک میں، جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکا، اپنے خطاؤں کو نہیں ختم کروا سکا، نہیں مٹا سکا، اس کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا؟ عُدًا لمن ادرک، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کو پانے کے بعد فلم یغفر لہو، تو وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ میرے آقا نے فرمایا اذا لم یغفر لہو فیہ فمتا، وہ اگر رمضان میں تم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکے ہو تو فمتا، کب کرو گے؟ کب تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکو گے؟ کب تم اپنی خطاؤں معاف کروا سکو گے؟ تو یہ ماہ مبارک اپنی خطاؤں کو مٹانے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی میرے آقا کریم کے ساتھ بڑی لجپال اور سخی تھی، لیکن جو ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا اللہ رب عزت ادھر اپنی رحمت اس کی وسعت اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بھی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعمال سے یہ سبق لینا ہے۔ تو اگر ہم اس ماہ مبارک میں جہاں نیک دیگر اعمال کریں وہاں پر ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہیے۔